الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث عشر سبق نمبر 13 ہے الصدق سچائی کے بارے میں۔ کان کمال یلعب مع اختہ فی المنزل، کمال اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا گھر میں۔ کان اب جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کے معنی میں فعل مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کر رہا، جیسے کان یلعب وہ کھیل رہا تھا یا وہ کھیلتا تھا، اس طرح دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ کان کمال یلعب مع اختہ فی المنزل، کمال اپنی بہن کے ساتھ گھر میں کھیل رہا تھا۔ فکسر زہریۃ جمیلۃ، زہریہ گلدان کو کہتے ہیں، تو اس نے ایک گلدان توڑ دیا۔ فاسرع الی امہ، تو وہ دوڑا اپنی ماں کی طرف۔ واخبرها بما فعل، اور جو کچھ اس نے کیا اس کو خبر دی۔ اخبرها یعنی اپنی ماں کو خبر دی، بما فعل جو اس نے کیا یعنی جو گلدان توڑا۔ واعتذر الیها عن عمله، اور اپنے کام کی وجہ سے اپنی ماں سے جو ہے وہ عذر کیا۔ ففرحت به امہ، اس کی والدہ اس سے خوش ہوئی۔ وسامحته، اور اس کو معاف کیا۔ سامح یسامح، مسامحہ اس کا معنی ہے معاف کرنا۔ السؤال، این کان کمال یلعب، کمال کہاں کھیل رہا تھا؟ کان کمال یلعب فی المنزل، کمال گھر میں کھیل رہا تھا۔ مع من کان یلعب، کمال کس کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ کان یلعب مع اختہ، وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حل کسر کمال کرسیا، کیا کمال نے کرسی توڑا؟ لا بل کسر کمال زہریۃ جمیلۃ، نہیں بلکہ کمال نے خوبصورت گلدان توڑا۔ بماذا اخبر امہ، اس نے اپنی ماں کو کیا خبر دی؟ اخبر امہ بما فعل، اس نے اپنی ماں کو خبر دی جو اس نے کیا۔ حل غضبت امہ، کیا اس کی ماں غصہ ہوئی؟ ما غضبت امہ، اس کی ماں غصہ نہیں ہوئی۔ حل ضربتہ، کیا اس کو مارا؟ ما ضربتہ، اس کو نہیں مارا۔ لماذا سامحتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو کیوں معاف کیا؟ سامحتہ امہ لاجل صدقہ، اس کی ماں نے اس کو معاف کیا سچائی کی وجہ سے۔ حل کذب کمال فی قولہ، کیا کمال نے اپنی بات میں جھوٹ بولا؟ ما کذب کمال فی قولہ، اپنی بات میں کمال نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حل کتم عن امہ ما فعل، کیا اپنی ماں سے چھپایا اس نے جو اس نے کیا؟ ما کتم عن امہ ما فعل، نہیں چھپایا اپنی ماں سے جو کچھ اس نے کیا۔ بل اظہرہ، بلکہ اس کو ظاہر کیا۔ اب آگے تمرین میں دیکھیں۔ اذکر الافعال الماضیۃ فی الدرس الماضی، گزرے ہوئے سبق میں جو فعل ماضی کے افعال گزرے ہیں ان کو ذکر کریں۔ اذکر الحروف الجارۃ والاسماء المجرورۃ فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملے میں حروف جارہ اور اسماء مجرورہ کو ذکر کریں۔ اعرب الجمل الآتیۃ، مشق کا تمرین کا تیسرا حصہ ہے کہ آنے والے جملوں کا اعراب مطلب ترکیب کریں۔ الحمدللہ۔ کان خالد یلعب فی المنزل، خالد گھر میں کھیل رہا تھا یعنی کھیلتا تھا۔ تو کانا فعل ناقص، خالد اس کا اسم، یلعب فعل، ضمیر اس کا فاعل، فی المنزل یہ جار مجرور متعلق ہوا فعل کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر، کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کسر فعل، شاہد فاعل، کأسا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ندم فعل، شاہد فاعل، علی فعلہ، علی حرف جار، فعل جار مجرور مل کر متعلق ہوا۔ ندمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجم بالاردیۃ واکتب الفاعل والخبر فی الجمل الآتیۃ، اردو میں ترجمہ کریں اور فاعل اور خبر کو آنے والے جملے میں جو ہے وہ لکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ جو ہے یہ قال کا فاعل ہے۔ ان صدق ینجی، کہ بے شک سچائی نجات دیتا ہے، ینجی خبر ہے، والکذب اور جھوٹ، یہلک ہلاک کرتا ہے۔
وقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، کہ تاجر سچا اور امانت دار، یعنی امانت دار سچا تاجر، مع النبیین انبیاء کے ساتھ، یہ مع النبیین مبتدا، یہ خبر ہے مبتدا کی، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہداء کے ساتھ، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کان جمیل یواظب علی الدروس، جمیل جو ہے وہ سبق کی پابندی کرتا ہے۔ بلکہ یہ ماضی استمراری ہے، کان جمیل یواظب علی الدروس، جمیل اسباق کی پابندی کرتا تھا۔ کانت الطفلۃ تجری وراء الحرہ، بچی جو ہے وہ بلی کے پیچھے دوڑتی تھی۔ فسقطت علی الارض، یعنی بچی بلی کے پیچھے دوڑ رہی تھی، فسقطت علی الارض، پس وہ زمین پر گر گئی۔ کنت امشی فی الطریق، میں راستے میں چل رہا تھا، فرأیت زمیلی عادلا، میں نے اپنے دوست عادل کو دیکھا، فسلمت علیہ، اس کو میں نے سلام کیا، وصافحتہ، اس کو میں نے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وسألتہ عن صحتہ، اس کی صحت کے بارے میں اس سے پوچھا، وأعمالہ، اور اس کے اعمال کے بارے میں، کاموں کے بارے میں۔ آگے ہے ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کریں۔ واکتب الفاعل وخبر کان، فاعل اور کانا کی خبر کو لکھیں۔ خالد ایک سچا اور امانت دار آدمی ہے۔ خالد رجل صادق و امین، خالد رجل صادق و امین، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ولا یکذب، نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ولا یشہد شہادت الزور، ولا یشہد شہادت الزور، یا جو ہے ولا یشہد بالزور بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ایذا دیتا ہے۔ ولا یؤذی احدا، نہیں دھوکہ دیتا ہے۔ ولا یخدع، گھوڑا سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ کان الفرس یجری علی الشارع، کان الفرس یجری علی الشارع، بچہ باغ میں کھیل رہا تھا۔ کان الطفل یلعب فی الحدیقۃ، فاطمہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ کانت فاطمۃ تقرأ الکتاب، ہم مشورہ کر رہے تھے۔ کنا نتشاور، تم خطبہ سن رہے تھے۔ کنتم تسمعون الخطبۃ۔ قاعدہ، جس طرح مبتدا اور کانا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے درسوں میں گزر چکا ہے، اسی طرح کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، جیسے کانا کمال یلعب، کانا فعل ناقص، کمال اسم کانا مرفوع، یلعب فعل مضارع اور ضمیر فیہ ہونا یعنی فاعل، اور یہ جو ہے نا یہ یلعب پورا ضمیر مل کر جو ہے یہ کانا کی خبر بن گیا۔ جب کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، جیسے کانا یلعب کھیل رہا تھا، کانا یکتب لکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، یا اسی طرح لکھتا تھا، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اعرب الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب۔ کانت فعل ناقص، نعیمہ اس کی اسم، تحفظ فعل یہ ضمیر اس کا فاعل، الدرس مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر کانا کی خبر۔ کنت فعل ناقص، انا ضمیر اس کا اسم، اصلی فعل ضمیر اس کا فاعل، فی المسجد متعلق، یہ ہو گیا کنتو کی خبر۔ تو یہ آگے کچھ معنی، الفاظ اور معانی ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور